یا رب حق حسن وانت المحسن یا رب حق حسین وانت قدیم الاحسان انت قاضی الحاجات وانت کافی المہمات خالق کائنات بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ جو ان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ کلی عطا فرما. خود میری والدہ صاحبہ کو والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. مالک کائنات بابا ارشاد حسین کو صحت کاملہ اور زندگی دراز فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. جو ان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو ان سفر پہ ہیں ان کے سفر بلا خطر فرما. وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خالق کائنات جاوید حسین کو فرزند نرینہ عطا فرما. امام حسین بادشاہ کا ماتمی عطا فرما. خالق کائنات ان کے جتنے بزرگ چلے گئے ہیں ان کے مولا درجات بلند فرما. خصوصاً اقبال حسین اور ان کے بزرگ بابا خادم حسین کے درجات بلند فرما. خالق کائنات اس جگہ کو ان مومنین کو تاکہ میں قیامت آباد و شاد فرما. جو مومن یہاں حاضر ہے جو نیک دلی حاجات ہیں وہ پورے فرما. صلوات بآواز بلند صلوات. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. تمام حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں خلق کرنے والا خود مصروف درود ہو گیا. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی بلند تر صلوات. نبی کریم کی حدیث کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے. اور آج جشن ہے سرکار امام زمانہ کے حوالے سے. کل مولا کی آمد تھی 14-15 رمضان شعبان کی درمیانی شب، تو آج ویسے بھی جشن جتنا بھی یہ مہینہ ہے جناب ذاکر صاحب سبتین صاحب یہ سارا مہینہ شعبان المعظم کا ہے. نبی فرماتے ہیں رجب علی کا مہینہ، شعبان میں مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. شعبان میں پورے مہینے میں اللہ نے مختلف قرآن نازل کیے ہیں. کسی امام کی شہادت کوئی نہیں. توجہ، یہ حسین بادشاہ کا کمال ہے، جس مہینے میں حسین آئے اللہ نے اس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں رکھی. یہ سارا جشن کا مہینہ ہے. فضائل پہ ممبر ان کے حوالے کر دینا ہے. سبتین آرے مہار صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ کو قصیدہ سنائیں گے، لیکن میں سارا مضمون نہیں پڑھنا. توجہ ہے نا. یا علی سرکار دو عالم کا لقب ہے شریک القرآن. توجہ، ایک لقب ہے مولا کا. آپ زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. اگر رحمان کے خلیفہ پہ گفتگو کرو قرآن سے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے. توجہ، شریک القرآن پہ گفتگو کرو پھر بھی مجھے گھنٹہ چاہیے. آپ سارے غدیر بھی میں نے قرآن سے پڑھا ہے، خلافت ساری قرآن سے پڑھتا ہوں، لیکن امام زمانہ پہ انتہائی مختصر گفتگو. السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن شریک القرآن آپ پہ ہمارا سلام ہو. نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اہل بیت. اطرتی میری اطرت، وہ قرآن صامت ہے اللہ کی کتاب، اہل بیت قرآن ناطق. اور علی بادشاہ کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بھی آدم کا علم دیکھنا چاہے، حدیث چھوڑ رہا ہوں، آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا تقوی دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. علی میں وہ ساری خصوصیات نظر آئیں گی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر خصوصیت علی میں نظر آئیں گی. اور سرکار امام زمانہ جس کی ہم ریت ہیں، اس امام کے لیے کیا ہے؟ صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وآثار الجعفریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ.
سرکار سلمان نے پوچھا نبی سے، سرکار علی میں سارے کمال ہیں نبیوں کے، تو آپ کا یہ جو 12واں ہے، 12واں نائب قائم آل محمد، یہ بھی محمد، سرکار فرماتے ہیں میرا 12واں نام اس کا میرے نام پہ ہوگا، کنیت اس کی میری کنیت پہ ہوگی۔ نبی کے نام پہ نام اور کنیت رکھنا حرام ہے، صرف سرکار دو عالم کا نام ہے محمد، کنیت ہے ابوالقاسم، فرمایا میرے ہم نام ہوگا، نام میرے نام پہ، کنیت میرے نام پہ، کنیت میری کنیت، دنیا میں ظہور فرمائے گا۔ جب دنیا میں ظہور کرے گا، دنیا سے نا انصافی ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، دنیا میں انصاف ہوگا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ سرکار اچھا یہ بتائیے آپ کا جو 12واں نائب ہے اس کی خصوصیات تو بتائیں۔ سرکار فرماتے ہیں صاحب دعوت نبویہ، جب منبر پہ بیٹھیں گے لوگ کہیں گے محمد سخی آ گیا ہے، جب ہاتھ تلوار میں لے کر حملہ کرے گا لوگ کہیں گے حیدر کرار آ گیا ہے، جب سرکار فرماتے ہیں کہ حلم دکھائے گا لوگ کہیں گے حسن سخی آ گیا ہے، جب اس کی شجاعت پہ نظر پڑے گی لوگ کہیں گے حسین آ گیا ہے یا علی، جب سجدے میں سر رکھے گا لوگ کہیں گے سید السجاد آ گیا ہے، جب اس کے معاصر پہ نظر پڑے گی لوگ کہیں گے محمد باقر آ گیا ہے، جب صدق و صفا دکھائے گا لوگ کہیں گے جعفر صادق آ گیا ہے، جب اس کے علم پہ نظر پڑے گی، علم پہ نظر پڑے گی تو لوگ کہیں گے موسیٰ کاظم آ گیا ہے، جب لوگوں کو خدا کے وجود پہ دلیلیں دے گا لوگ کہیں گے رضا بادشاہ آ گیا ہے، جب سخاوت کے لنگر چلائے گا لوگ کہیں گے امام جواد آ گیا ہے، نقابت پہ نظر پڑے گی لوگ کہیں گے نقی بادشاہ آ گیا ہے، جب اس کی ہیبت کو لوگ دیکھیں گے لوگ کہیں گے عسکری آ گیا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب ہم 14 اکٹھے ہو جائیں گے ہمارا قائم بن جائے گا۔ 5 حقوق ہیں امام کے، ایک نبی کی حدیث اور ایک قرآن سے آیت منبر ان کے حوالے، میں نے پڑھ لیا ہے، توجہ ہے نا؟ کبھی موقع ملا تو آپ کو پورا سرکار امام زمانہ سناؤں گا۔ پرسوں میں نے اکاسی جال پڑھا ہے مار مصطفیٰ کے پاس، سرکار امام زمانہ پورا جشن تھا، توجہ ہے؟ تو کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے امام زمانہ کا معرفت، لوگوں کو معرفت آ جائے، اور معصوم کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل مرا۔ اور نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں اول الدین و معرفت، دین کی بنیاد معرفت الہی ہے، اگر بندے کو معرفت آ جائے۔ بڑے واقعات ہیں امام کے کہ معرفت کیسے ہونی چاہیے۔ ایک امام زمانہ کا اپنا واقعہ ہے، مولانا قصاب کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اتنے بندے آئے ہوئے ہیں، مولانا قصاب کو بلائے، اسے کہا کہ جانور ذبح کر، وہ جانور ذبح کرتا، بندے گلی سے چلے جاتے۔ مولانا فرمایا جب تک یہ 313 نہ ہو جائیں میں ظہور نہیں کروں گا، میرا ظہور نہیں ہوگا۔ اور پھر امام کے پاس ایک بندہ آیا تھا مولانا صادق کے پاس، کہتا ہے مولا معرفت چاہتا ہوں۔ امام فرمایا مولا مجھ جیسے ہزاروں بندے ہیں، ساحل بن حسن خراسانی تھا، مولانا فرمایا تنور میں چھلانگ لگا، تنور میں چلا جا۔ انہوں نے کہا مولا میں تو چاہتا تھا دوزخ سے بچ جاؤں۔ امام نے فرمایا اچھا، مولا کا ایک محب تھا، مولا نے فرمایا تنور میں چلا جا، وہ تنور میں چلا گیا۔ امام نے فرمایا اس جیسے کتنے بندے؟ مولا ایک بھی نہیں۔ مولا نے فرمایا جب تک 72 ایسے نہ ہو جائیں ہمارا خروج نہیں ہوتا، ہم خروج نہیں کرتے۔ میرے دادا حسن کو ایسے بندے نہیں ملے تھے، حسن چپ بیٹھے رہے، حسین کو 72 مل گئے، حسین نے خروج کیا۔ کربلا پہلی معرفت۔ دوسرا امام کا حق ہے، امام فرماتے انتظار کیا جائے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین،
میں اللہ بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ 4 جگہ پہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نماز میں اللہ ساتھ نہیں مار صاحب، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں۔ اللہ کہتا ہے نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، زکوٰۃ تم دو۔ 4 مقامات پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ان میں ایک مقام ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بآواز بلند صلوات۔ ایک درود، 2 آیتیں اور بھی ہیں جہاں پر اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک یہ آیت اللہ کہتا ہے، ایک اللہ کہتا ہے چلو، ایک اللہ کہتا ہے کہ درود میں تمہارے ساتھ، دوسرا اللہ کہتا ہے شہادت گواہی میں تمہارے ساتھ، تیسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے تم بھی لعنت کرو میں بھی لعنت کرتا ہوں، چوتھی جگہ پر اللہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تیسرا امام فرماتے ہیں کیا ہے میرا حق کیا ہے؟ تیسرا امام کا حق، اور ممبر چلو انہی کے حوالے۔ 5 حق ہیں امام کے، قرآن میں بڑی آیتیں ہیں امام کے وجود پہ۔ تیسرا حق مولا فرماتے ہیں تم میرے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، میری آمد کی دعا کرو۔ امام فرماتے ہیں اگر بندہ دعا کرتے کرتے مر جائے، قبر میں چلا جائے، جب میں ظہور کروں گا اس کو قبر سے نکال کے کہوں گا تو انتظار کرتا تھا میرے سپاہیوں میں شامل ہو جا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔